اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج ہم کلام مقدس میں سے ایک ایسا معجزہ دیکھیں گے جو ہمارے ایمان کو بڑھائے گا، ہمیں تقویت دے گا، خدا کا کلام ہمیں تقویت دے گا۔ آئے میرے ساتھ کھولیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت سے خدا کا کلام پڑھیں گے۔ اور آج کے کلام کا عنوان ہے خدا کے مذبح پر معجزات ہوتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کے پہلے باب کی 5 آیت سے لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ایبیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خداوند کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بھانج تھی، اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائیں طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اسے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح کو سے باہر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستقل قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتہ نے جواب میں سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تم نے میری باتوں اور جو باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارہ کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ آمین، کہیں آمین۔ عزیزو، خدا کے مذبح پر معجزات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں معجزہ لینا چاہتے ہیں، خدا کی ایسی سپر نیچرل برکت لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے مذبح پر آ جائیں۔ وہ کام جو فطری طور پر ممکن نہیں ہے، وہ خداوند کی حضوری میں ہوتے ہیں۔ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو معجزات نہیں کر سکتا۔ میں اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو معجزات کا خدا ہے۔ جو چیزیں نیچرلی ممکن نہیں، وہ سپر نیچرلی ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ زکریا جو کاہن ہے اور ایبیا کے فریق یعنی اس کے قبیلہ سے ہے، اور اس کی بیوی الیشبا ہے جو ہارون کی اولاد میں سے ہے۔ آمین، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ اور وہ بھانج ہے، دونوں عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، اور نیچرلی فطری طور پر اولاد نہیں ان کو مل سکتی۔ ایک تو کلام مقدس میں لکھا ہے الیشبا بھانج ہے، دوسرا جو بڑی رکاوٹ ہے فطری طور پر وہ یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔
عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، اولاد کی عمر سے گزر چکے ہیں. 2 رکاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو رشوہ بھانج ہے، دوسرا کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کی حد جو اولاد والی ہے اس کو پار کر چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. لیکن ان کی باری ہے کہ وہ مذبح پر آئیں، خداوند کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں اور خداوند کی حضوری میں ذکریہ جو ہے خوشبو چڑھائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ پرستش کی خوشبو خداوند کو چڑھانے کے لیے آئے. جب آپ پرستش کرتے ہیں خداوند اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے. جب آپ بولتے ہیں آپ کی آواز جو خداوند کے لیے ہم تعریف، پرستش، ستائش، شکر گزاری کا باعث ہے، اس کی خدا راحت انگیز خوشبو لیتا ہے. آمین. اور ذکریہ نے راحت انگیز خوشبو خداوند کی حضوری میں چڑھائی. آمین. اور اسی وقت جبرائیل فرشتہ وہاں پر آیا اور اس نے اسے خوشخبری دی اور اسے کہا تیری دعا سن لی گئی ہے، تیری عبادت قبول ہو گئی ہے، تو نے خوشبو چڑھائی ہے، یہ قبول ہو گئی ہے. اور یہ قبولیت کا وقت تھا. اور اس نے کیا اسے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تیرے اولاد ہو. اور فرشتہ اسے معجزہ کا پیغام دے رہا تھا. لیکن ذکریہ نے کیا کہا؟ میں عمر رسیدہ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی عمر رسیدہ ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یہ کام اب ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا، یہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں خداوند بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے. جو کام آپ کا رکا ہوا ہے خدا کر سکتا ہے. جو آپ کے دل کی دعا ہے وہ خدا کر سکتا ہے. اور آج ایسے خدا پر ایمان رکھیں جو معجزات کا خدا ہے، جو نیچرل کو سپر نیچرل بنا دیتا ہے. اور یہاں پر ایسا ہی ہو رہا ہے. اور زکریا اس پر ایمان نہیں لا رہا. زکریا اس بات پر ایمان نہیں لا رہا، ذکریہ اس بات پر ایمان نہیں لا رہا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے کہ میری زندگی میں یہ بھی ہو سکتا ہے. میں اس مدرسہ پر بھی جا سکتا ہوں، میں اس عہدے پر بھی جا سکتا ہوں، مجھے بڑا گھر مل سکتا ہے، مجھے ملکوں کا ویزا مل سکتا ہے، مجھے اولاد مل سکتی ہے. وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، اب فلاں پرابلم ہے، اب یہ مسئلہ ہے. وہ نیچرل بات بتاتے ہیں، وہ بھی سچے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب آپ خداوند کے مذبح پر آ جائیں گے، دعا کریں گے، خدا کی حضوری آئے گی، آپ کو معجزہ مل جائے گا. آمین آمین. ایسے خدا کے لیے تالیاں بجائیں. بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی. ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے. وہ 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے ہزاروں کو سیر کر سکتا ہے. وہ پانی پر چل سکتا ہے. وہ بڑے بڑے معجزات کر سکتا ہے. وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ بزرگ ریختوں کو آزاد کرتا ہے. وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. لیکن میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ذکریہ کی طرح تو نہیں. جب ذکریہ اس بات پر ایمان نہیں لایا، فرشتہ ناراض ہو گیا. خدا ناراض ہو جاتا ہے، فرشتہ ناراض ہو جاتا ہے، خدا کے خادم ناراض ہو جاتے ہیں، خدا ناراض ہو جاتا ہے. وہ ناراض ہوا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو خاموش رہے گا. وہ گونگا ہو گیا، بول نہیں سکتا تھا. جب باہر نکلا تو وہ بول ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے عزیزوں میں آج آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں خدا پر ایمان ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ فرشتے کو ناراض نہ کریں، خدا کے خادموں کو ناراض نہ کریں، خدا کے کلام کو ناراض نہ کریں اور خدا کو ناراض نہ کریں. آمین آمین. کتنے لوگوں کا ایمان ہے خدا معجزات کا خدا ہے؟ سب کا ایمان. اور معجزہ کا مطلب ہے وہ کام جو نیچرلی ہو نہیں سکتا. کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پانی ہے اس کو فطری طور پر آگ لگ جاتی ہے، پانی کو آگ لگ جاتی ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آگ لگتی ہے؟
کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں لگتی؟ فطری طور پر آگ نہیں لگتی. پانی کو آگ لگی ہے، پانی ماچس جلائیں اور پانی پر لگائیں، یا بڑی آگ جلا کر پانی کے اندر رکھیں اس کو، تو آگ لگ جائے گی پانی کو؟ نہیں لگے گی، نیچرلی نہیں لگے گی. ایلیا کی کہانی سے سیکھی. ایلیا نے مذبح پر آگ جلائی. کیسے؟ ایلیا نے مذبح بنایا اور اسے پانی سے لبالب بھر دیا. آمین. اور آسمان سے آگ آئی اور پانی کو کیا کر دیا؟ چٹ کر دیا. خداوند کے لیے تالیاں بجائیں جو آگ سے جواب دیتا ہے، جو معجزات کا خدا ہے اور جو سپر نیچرل کام کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سپر نیچرل کام ہوگا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. لیکن کیا کرنا ہے؟ مذبح پر آنا ہے، ایمان سے آنا ہے، شکر گزاری کے ساتھ آنا ہے، خوشبو کے ساتھ آنا ہے، حمد کے ساتھ آنا ہے، پرستش کے ساتھ آنا ہے، اچھے دل کے ساتھ آنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کلام کو پورا کرنے کے لیے آنا ہے. آمین آمین. وہ ہیکل میں کیا کر رہا تھا؟ مقدس میں کیا کر رہا تھا؟ کلام کو پورا کر رہا تھا اور مذبح پر آگ جلا رہا تھا. اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آپ سب شاہی کہانوں کا فرقہ ہیں اور کہانت کا درجہ آپ کے پاس ہے. آپ مذبح پر آ سکتے ہیں، پرستش کر سکتے ہیں، ستائش کر سکتے ہیں، دعائیں اٹھا سکتے ہیں، خداوند کی پرستش اور ستائش میں خداوند کو نذرانے پیش کر سکتے ہیں، ہدیے دے سکتے ہیں، دے یقین لا سکتے ہیں، اور خداوند ان سب چیزوں کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے اور آسمان سے وہ جواب دیتا ہے اور ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں. آمین. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے کہ خداوند ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ تو معجزات کا خدا ہے، تو ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. اور اپنے معجزہ کو ریسیو کریں، آج اپنے معجزہ کو ریسیو کریں اور خداوند کی حضوری سے مانگیں، خداوند کی حضوری سے مانگنا شروع کریں. اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہماری زندگی میں بڑا کام کرے، خداوند کا فضل ہماری زندگی میں ٹھہرے، خداوند کی برکت ہماری زندگی میں آئے. آئیں ہم دعا کریں.